خیریت ہے؟ جی عمران صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی عمران صاحب. سر میرا سوال یہ ہے کہ حضرت امام مہدی حضرت جو یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں، میرا بھی یہی سوال ہے. مجھے جو یہ بھی جواب دیا مبشر صاحب نے، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی ہے. تو کیا یہ امام مہدی آئے ہیں یا حضرت عیسیٰ یعنی رسول اچھا بن کے یہ آئے ہیں؟ یعنی کہ میں پہلی بار کال کر رہا ہوں. میں آپ کا پروگرام آج سے 2 سال پہلے میں نے دیکھا تھا اور اچھا. آج میں نے آج ڈی سی لگائی تو آپ کا چینل آیا بہت تو اچھی دیکھا. بات ہوگی. تو بہت اچھی بات ہے. میں دوسرے چینل پہ دیکھتا ہوں، میرا جو خاندان ہے اس کا تعلق دعوت اسلامی کے ساتھ ہے. تو میں تھوڑا ہٹ کے ہوں، میرا تھوڑا ذہن الگ سے ہے. سعودی عربیہ میں رہتا ہوں، ان لوگوں کے ساتھ بھی میرا کچھ نہیں ہے کہ ذہن میرا کچھ ٹھیک نہیں ہے ان کے ساتھ. اچھا تو ضروری ہے کہ دین کے بارے میں مجھے رہنمائی کریں. آپ لوگوں کو میں باتیں سنی تو مجھے بہت اچھی لگی ہے. پروگرام میں آپ نے دیکھا ہے، آپ نے اسٹارٹنگ میں جیسے باتیں کی، ملالا کی باتیں کی، پھر آپ نے وہ جو نوبل انعام ملا جو پہلے ان کے ساتھ کیوں اتنی زیادتی ہوئی، اس کے بارے میں مجھے بہت تکلیف ہوئی. یہ سن کے کہ یعنی کہ آج یہ بچی کے اوپر اتنا یعنی کہ میڈیا والے اتنی باتیں کرتے ہیں تو ان کو کیوں انہوں نے یعنی کہ ان کا نام کیوں لے رہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کہیں میرے 25% کچھ مجھے آپ کی باتیں میں حقیقت بتا رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو. میں ابھی نماز پڑھ کے ہی آ رہا ہوں ادھر سے. تو 25% مجھے آپ کی باتیں اچھی لگ رہی ہے. تو اس سے پہلے یعنی کہ میرا پورا خاندان ہے ماشاءاللہ، دینی خاندان ہے، سب لوگ مولانا ہیں، سب ایسا ماحول ہے. تو مجھے ان کی باتیں بالکل اچھی نہیں لگتی تھی. میں ان کے پاس بیٹھتا نہیں تھا، سب میرے سے ناراض رہتے تھے کہ یار کیا کیوں نہیں آپ ادھر آتے ہو، کیا بات ہے. تو تھوڑا مجھے آپ کی باتیں پہلی بار میں آج پروگرام دیکھا، پتہ نہیں کچھ اللہ کی طرف سے کچھ میرے پہ مہربانی ہوئی ہے یا کیا ہے. تو ان کی پوری بات ہی کر رہا ہوں کہ 25% مجھے آپ کی باتیں اچھی لگی جس کی وجہ سے میں نے آج آپ کو کال کی. اس کے پہلے میں کسی پروگرام میں کال نہیں کی کبھی میں نے. بہت خوب جی، بہت اچھے عمران صاحب، آپ کی بڑی مہربانی، جزاک اللہ. اور یہ جو آپ نے 25% آپ نے کہا ہے وہ ظاہر ہے بھی آپ نے ایک پروگرام دیکھا ہے تو پرسنٹیج انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھتے رہیں گے نا تو اس میں آگے بڑھے گی انشاءاللہ. آپ سے میں ایک گزارش کروں گا، چینل آپ کو پتہ چل گیا کہاں پہ آ رہا ہے. ہاں جی، آپ یہ پروگرام بھی آپ کو وقت ملا کرے تو ضرور دیکھا کریں. لیکن جمعے کے روز GMT کے مطابق 1 بجے حج تک 12 بجے آج کل، ویسے 1 بجے برطانیہ کے وقت کے مطابق خطبہ جمعہ ہماری جو جماعت کے سربراہ ہیں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح امام جماعت احمدی عالمگیر ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز حضور ارشاد فرماتے ہیں. آج کل حضور آسٹریلیا کے دورے پہ ہیں، آسٹریلیا اور دوسرے ادھر کے ممالک کے، تو اس کے حساب سے وقت جو ہے وہ سیٹل ہوتا ہے لیکن ایڈورٹائز کیا جاتا ہے. جو اصل سورس ہے، جو اصل منبع ہے، جو اصل ماخذ ہے ہر طرح کی رہنمائی، ہر طرح کے رشد، ہر طرح کی ہدایت کا، وہ آپ کو وہاں سے ملے گا. تو جمعے کے روز وہ خطبہ ضرور دیکھا کریں. پروگرام میں 100 بسم اللہ سے آپ آنا چاہتے ہیں تشریف لائیں. اس میں یہ ہے کہ چلیں ہم انٹریکٹ کر سکیں گے، بات کر سکیں گے. جو آپ نے ایک پروگرام دیکھا آپ کو باتیں اچھی لگیں، اس میں نہ کوئی بات میری ذاتی ہے، نہ کوئی مومن زاہد صاحب نے ذاتی بات کی ہے، نہ مبشر ایاز صاحب نے پاکستان سے کوئی ذاتی بات کی ہے. سب سخن کے جام بھرتے ہیں اسی سرکار سے. حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی جو تعلیم ہمیں جس طرح سے سمجھا دی ہم وہی بیان کر رہے ہیں اور ہم اپنی سمجھ کے مطابق بیان کر رہے ہیں. ہم اپنی کوتاہ فہمیوں کے ساتھ اسے بیان کر رہے ہیں. جس طرح سے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام نے اسے بیان فرمایا، جا کے اسے پڑھ کے دیکھیں. حضرت مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کے مشکل کو صحیح طور پہ سمجھنے والے اگر تھے اس زمانے میں تو حضرت مرزا صاحب تھے. اس مشکل کا حل پیش کرنے والے درست طور پہ اگر کوئی تھے تو اور ہیں تو حضرت مرزا صاحب ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. اور جو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اسی گلشن میں لوگوں راحت و آرام ہے. آپ پڑھیں گے کتب، آپ اس جماعت میں شامل ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. اس کے بغیر پتہ چل نہیں سکتا. یہی وجہ ہے کہ مرزا صاحب کو جب کوئی کہتا تھا مجھے ثبوت دو اپنے سچے ہونے کا، حضور فرماتے تھے میرے پاس آ کے رہ لو. کیونکہ جب تک آپ وہاں پہ شامل نہیں ہوں گے، جب تک آپ اس قرب کو محسوس نہیں کریں گے، جب تک آپ اس ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیں گے، اس محبت کی گرمی کو اور حدت کو اور اس تحفظ کو آپ محسوس نہیں کر سکتے. تاہم جو آپ کا سوال ہے اس کے لیے میں مومن زاہد سے درخواست کروں گا مومن صاحب ایک دفعہ ان کو ذرا تھوڑا سا اختصار سے بتا دیں، پھر انشاءاللہ آئندہ بھی ان سے بات کرتے رہیں گے. سب انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ حضرت مرزا صاحب مسیح ہیں یا امام مہدی ہیں. اصولی عام طور پر جو عقیدہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو اس وقت اس دنیا میں ان سے پہلے امام محمد مہدی نام کے ایک امام پیدا ہو چکے ہوں گے اور وہ امامت کرائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے متبع ہوں گے. اور بلکہ یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے تشریف لائیں گے.
تو جماعت احمدیہ یہ عقیدہ رکھتی ہے، میں بڑے اختصار سے بتا دیتا ہوں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال قبل اس دنیا میں تشریف لائے، وہ وفات پا چکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے جس آنے والے کی پیشخبری فرمائی، چونکہ وفات پانے والے دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتے، یہ خدا تعالیٰ کا ایک اٹل قانون ہے جو قرآن مجید میں اور حدیث میں بیان ہو چکا، اس لیے ان کا آنا تو محال۔ لازماً قرآن و حدیث کی بے شمار دلائل ایسے ہیں جن سے حضور نے ثابت فرمایا کہ اسی امت سے ایک مصلح نے پیدا ہونا تھا، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہت کی وجہ سے عیسیٰ کا نام دیا گیا۔ رہی یہ بات کہ وہ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام وہ مصلح ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ رہی یہ بات کہ وہ امام مہدی ہیں یا عیسیٰ ہیں، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس آخری زمانے میں دو مصلحین نے علیحدہ علیحدہ نہیں آنا تھا، بلکہ وہ دونوں ایک ہی وجود تھے۔ اور انتہائی اختصار سے صرف ایک حدیث جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، جس کا پچھلے پروگرام میں کسی دوست نے حوالہ بھی پوچھا تھا، وہ سنن ابن ماجہ میں بیان ہوئی ہے، جو اس مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لل مہدی الا عیسیٰ، کہ عیسیٰ کے علاوہ مہدی کا اور کوئی وجود نہیں۔ گویا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہی اپنے دور کے مہدی بھی ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہدی لفظی طور پر ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں، تو اس لحاظ سے جب خدا تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے تو یقیناً وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ہدایت یافتہ ہوں گے، اس وقت کسی اور ہدایت یافتہ کی ضرورت نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم تو جس طرح بھی آپ سے گزارش کی عمران صاحب، دوبارہ یہی ہم گزارش کریں گے کہ آپ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی تحریرات کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت کی ترقی کو دیکھ لیں، آپ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی جماعت کو ایک ہاتھ پہ اکٹھے ہو کے ترقی کی راہوں پہ چلتے ہوئے دیکھ لیں، تو آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا۔ تحریرات کی ہم بات کرتے ہیں، تحریر پڑھ کے دیکھیں گے، آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہی شخص مہدی ہے، اور آپ کا دل یہ گواہی بھی دے گا کہ یہی شخص وہ مسیح ہے جس نے آنا تھا، تو پھر آپ کا دل خود آپ کو بتا دے گا کہ